بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس مثبت جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ فعل مستقبل مکمل جاری۔ اردو کے اندر پہچان جو ہوتی ہے کہ اردو کے فقرے کے آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوں گی، یا تا رہا ہوگا، تے رہے ہوں گے، تی رہی ہوں گی وغیرہ آتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ایک کام کا زمانہ مستقبل میں مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہونا پایا جائے۔ مقررہ وقت پوائنٹ آف ٹائم کے سینس استعمال ہوتا ہے، اور مقررہ مدت ڈیوریشن آف ٹائم کے لیے فار استعمال ہوتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آغاز میں فاعل آئے گا، پھر امدادی فعل شل ہیو بین یا ول ہیو بین میں سے ایک آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی اور اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جائے گا، اور جملے میں مفعول ہو تو اس کے بعد مفعول آ جائے گا، اس کے بعد سینس یا فار میں سے ایک کا استعمال ہوگا، اس کے بعد مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا ذکر کیا جائے گا۔ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے۔ آغاز میں فاعل، پھر ہیلپنگ ورب شل ہیو بین یا ول ہیو بین میں سے ایک آئے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہوگا، پھر مفعول آ جائے گا، اس کے بعد سینس یا فار کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد وقت کا ذکر ہوگا، مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا۔ ہم نے اس ٹینس کو حل کرنے کے لیے فاعل کو دو گروپ میں تقسیم کیا، ایک گروپ ہے آئی اور وی کا، اور دوسرا گروپ ہے آئی اور وی کے علاوہ باقی فاعلوں کا۔ تو آئی اور وی کے ساتھ ہیلپنگ ورب شل ہیو بین استعمال ہوگا، اور آئی اور وی کے علاوہ جتنے بھی فاعل ہیں، ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے، واحد فاعل غائب، سنگولر ناؤن، جمع فاعل پلورل ناؤن، دے، یو، ان تمام کے ساتھ فعل ہیو بین آئے گا۔ یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر تاکید کا اظہار ہو، پختہ ارادہ ظاہر کرنا ہو، تو ہیلپنگ ورب کی یہ ترتیب بدل جاتی ہے، شل ہیو بین کی جگہ ول ہیو بین آ جاتا ہے، اور ول ہیو بین کی جگہ شل ہیو بین آ جاتا ہے۔ اگر یہ بات ذکر کرنی ہو کہ وہ ضرور بضرور کر رہے ہوں گے یا کرتے رہے ہوں گے، تو ضرور بضرور کی بات آ جائے، تاکید کی بات آ جائے، پختہ ارادہ ظاہر کرنے کی بات آ جائے، تو ہیلپنگ ورب کی یہ ترتیب بدل جاتی ہے، شل ہیو کی جگہ شل ہیو بین کی جگہ ول ہیو بین، اور ول ہیو بین کی جگہ شل ہیو بین آ جاتا ہے۔ کہاں پر سینس استعمال ہوگا اور کہاں پر فار استعمال ہوگا، اس نقطے کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ٹینس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس دو طرح کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک کام وہ جو زمانے مستقبل میں شروع ہوں گے، کچھ وقت تک جاری رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک کام زمانے مستقبل میں شروع ہوگا، کچھ وقت تک جاری رہے گا، پھر ختم ہو جائے گا، تو اس کا تعلق بھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہمیں مکمل کام کی مدت معلوم ہو جاتی ہے، جمی مدت معلوم ہو جاتی ہے، 2 دنوں سے، 4 دنوں سے، 5 دنوں سے، 6 دنوں سے، کئی سالوں سے، 10 سالوں سے، 15 سالوں سے، 5 سیکنڈ سے۔ تو جب مقررہ مدت ہمیں معلوم ہو جائے تو وہاں پر ہم فار کا استعمال کریں گے، اور یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ کم زمانے مستقبل میں شروع ہوگا اور پھر جاری رہے گا، ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا، اس کا پوائنٹ آف ٹائم ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس وقت شروع ہوا، کب ختم ہوگا، کب ختم نہیں ہوگا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو جب نقطہ آغاز معلوم ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کب ختم ہوگا، کب ختم نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ مقررہ وقت ہوتا ہے جس کے لیے سینس استعمال ہوتا ہے۔ اب مثالوں کے پر ہم غور کرتے ہیں۔ وہ رات سے دعا مانگ رہے ہوں گے یا وہ رات سے دعا مانگتے رہے ہوں گے۔ فیوچر کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر یہ بنیادی فرق ہے کہ اگر جملے کے اندر مقررہ مدت یا مقررہ وقت کا ذکر ہو رہا ہو تو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہوگا، لیکن اگر جملے کے آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی آ جائے اور مقررہ وقت یا مقررہ مدت کا ذکر نہ ہو تو فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، وہ رات سے دعا مانگ رہے ہوں گے یا وہ رات سے دعا مانگتے رہے ہوں گے، یا دوسرے الفاظ کے اندر ایک کام کا زمانے مستقبل کے اندر مقررہ وقت سے جاری ہونا پایا جا رہا ہے۔ اب غور کیجیے، یہ ایک ایسا کام ہے دعا مانگنے کا کہ رات سے شروع ہوا اور ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو ایک کام کا نقطۂ آغاز معلوم اور یہ معلوم نہ ہو کب ختم ہوگا، کب ختم نہیں ہوگا، تو وہاں پر ہم نے سینس کو
استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ فاعل ہے، دعا مانگنا فعل ہے اور اس کے اندر مفعول کا ذکر نہیں ہو رہا، تو وہ کے لیے چونکہ جمع ہے دے آ جائے گا۔ اب آئی اور وہی کے علاوہ فاعل ہے، اس کا تعلق ہی شی اٹ واحد فاعل غائب جمع فاعل دے اور یو کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول ہیو بین آ جائے گا۔ دعا مانگنا پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، اس کے بعد مفعول نہیں ہے تو اس کو رہنے دیں گے۔ پھر سینس نائٹ رات سے، سینس کا استعمال ہوگا چونکہ مقررہ وقت ہے۔ دے ول ہیو بین پریئنگ سینس نائٹ، تو وقت ہو، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، 1970 ہو، ان کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ معمار 7 دنوں سے مکان بناتے رہے ہوں گے، اب یا یہ یوں ہوتا، معمار 7 دنوں سے مکان بنا رہے ہوں گے، ایک کام کا مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے، یہ مقررہ مدت سے ایک کام کا مستقبل میں جاری ہونا پایا جا رہا ہے، تو یہ فقرہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہے۔ اب غور کیجیے ایک ایسا کام ہے مکان کو بنانے کا جو زمانے مستقبل میں شروع ہوگا، پھر 7 دنوں تک جاری رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تو 7 دنوں تک۔ اب غور کیجیے کام کی مقررہ مدت ہمیں معلوم ہو گئی کہ کام کی مدت 7 دن ہے، جب مقررہ مدت معلوم ہو جائے، ڈیوریشن آف ٹائم معلوم ہو جائے تو وہاں پر فار کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم نے فار کو استعمال کرنا ہے۔ معمار جو کام کرنے والے ہیں یہ فاعل ہے اور بنانا فعل ہے، جس چیز کے اوپر بنانے کا کام ہو رہا ہے مکان وہ مفعول ہے۔ دا میسن، یہاں پر غور کیجئے خاص معمار ہیں تو اس کے ساتھ ٹی ایچ ای کا اضافہ ہو گیا اور اس کو ہم نے دی کے بجائے دا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو میسن کا ورڈ ہے یہ نہ واول حروف سے شروع ہو رہا ہے نہ واول ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نے دا میسنس پڑھنا ہے۔ چونکہ یہ جمع فاعل ہے اس کے ساتھ ول ہیو بین ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا، آئی اور وی ہوتا تو شیل ہیو بین استعمال ہو جاتا، بنانا فعل، بلڈنگ، اس کے ساتھ ہم نے بلڈ کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا ہے۔ دا ہاؤس، گھر کو، یہ مفعول کا ذکر ہو گیا فار 7 days، تو چونکہ مقررہ مدت ہے، ڈیوریشن آف ٹائم ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کام کی مکمل مدت 7 دن ہے، تو اس کے لیے فار کا استعمال کیا جاتا ہے، فار 7 days۔ The mason will have been building the house for 7 days، معمار 7 دنوں سے مکان بناتے رہے ہوں گے۔ میں صبح سے کتابیں خریدتا رہا ہوں گا یا میں صبح سے کتابیں خرید رہا ہوں گا۔ فکر کے آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے آ جائے اور مقررہ وقت کا ذکر یا مقررہ مدت کا ذکر ہو، یہاں پر مقررہ وقت کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ فقرہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہوتا ہے۔ آغاز میں فاعل آ جائے گا، پھر ہیلپنگ ورب آ جائے گا، پھر فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی آ جائے گی، اس کے بعد مفعول آ جائے گا، پھر سینس سے فار کا استعمال کرنا ہے۔ اب غور کیجئے کہ ایک کام ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس کا نقطہ آغاز صبح سے ہے، کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا اس کا کوئی علم نہیں ہو رہا، تو جب نقطہ آغاز معلوم ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کب ختم ہوگا کب ختم نہیں ہوگا، ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو وہاں پر ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ میں فاعل ہوں اور خریدنا فعل ہے، جس چیز کے اوپر خریداری کا کام ہو رہا وہ مفعول ہے، کتابیں اس کے اندر مفعول ہے۔ آئی اور وی کے ساتھ شیل ہیو بین استعمال ہوتا ہے اور خریدنا بائی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہو گیا، چونکہ خاص کتابیں جس کو وہ خرید رہا ہے تو اس کے ساتھ ٹی ایچ ای کا اضافہ ہو گیا اور اس کو ہم نے دی کے بجائے دا پڑھنا ہے، کیونکہ بکس یہ واول حروف سے شروع نہیں ہو رہا اور نہ ہی واول کی یہ آواز دے رہا ہے۔ دا بکس، سینس مارننگ، تو مارننگ وقت کا نام ہو تو اس کے ساتھ ہم نے سینس کو استعمال کرنا ہے۔ آئی شیل ہیو بین بائنگ دا بکس سینس مارننگ، میں صبح سے کتابیں خریدتا رہا ہوں گا یا میں صبح سے کتابیں خرید رہا ہوں گا۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس منفی جملوں کو کیسے بنایا جاتا ہے انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔